اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ نمبر 145 مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، اس کی ترتیب کے مطابق دیگر جو کتابیں ہیں نہج البلاغہ کی مختلف جگہ سے چھپتی ہیں، یہ نمبر مختلف ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہم نے یہ خطبہ پڑھ لیا تھا اس کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے بتوں کی پرستش سے اللہ کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو، یعنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہو، قدرت کی ان نشانیوں کی وجہ سے جلوہ تراز ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہے اور اپنی سطوت و شوکت کی قہرمانیوں سے نمایاں ہے، کہ جن سے ڈرایا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح سے اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ یہاں تک ہم تمام کر چکے۔ آج جو میں نے جن جملات سے آج کی بات کا آغاز کیا ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ اور رسول پر افتراء پردازی کا زور ہوگا، کثرت ہوگی۔ عربی زبان کے الفاظ کے اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم معانی بیان کریں گے تاکہ اس خطبے کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ اب یہاں سے مولا علی علیہ السلام لوگوں کو، اپنی بات سننے والوں کو ہوشیار اور خبردار کر رہے کہ جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا تو بہت جلد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو
فتنوں کا زمانہ ہوگا، مصیبتوں کا زمانہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ زَمَانٌ، اور بے شک یقیناً بہت جلد تم پر میرے بعد زمان، ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لیس فیہ شیء اخفی من الحق، کہ اس زمانے میں، توجہ فرمائیے گا، مولا فرما رہے ہیں اس زمانے میں کوئی چیز حق سے زیادہ مخفی، چھپی ہوئی، پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یعنی حق کو باطل کی غلاظتوں کے نیچے چھپا دیا جائے گا، باطل کے ڈھیروں کے نیچے حق کو چھپا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے چھپی ہوئی چیز اسی کو ملتی ہے کہ جو تلاش کرتا ہے، ورنہ جو تلاش نہیں کرتا وہ تو اس کو تو وہی نظر آئے گا جو آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی چیز حق سے زیادہ مخفی، چھپی ہوئی، پوشیدہ نہیں ہوگی۔ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ، اور کوئی چیز باطل سے زیادہ ظاہر، پھیلی ہوئی، نظروں کے سامنے نہیں ہوگی۔ یعنی حق بہت زیادہ پوشیدہ ہو جائے گا اور باطل بہت زیادہ کثیر اور پھیل جائے گا۔ یعنی تمہیں جو نظر آئے گا وہ باطل ہوگا، جسے اکثر لوگ حق سمجھیں گے۔ اور آپ توجہ فرمائیے، مولا کی شہادت کے بعد بہت جلد یہ زمانہ آ گیا تھا۔ اگر آپ اس زمانے کے مناظر کو تصور کریں، تاریخ جس بات پر گواہی دیتی ہے کہ جو معاشرے میں نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ بنو امیہ کے زر خرید درباری علماء ممبروں سے رسول اللہ کے بھائی علی اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کو سب کرتے تھے، لعن کرتے تھے۔ جدھر جاؤ یہی منظر ہوتے تھے۔ چونکہ جمعہ کی نماز کے جو خطبات تھے وہ حاکم وقت انہیں معین کرتا تھا، اور حاکم وقت مخالف علی اور اولاد علی تھا، لہذا انہوں نے احکامات صادر کیے ہوئے تھے کہ اس خاندان کے خلاف اتنا زہر اگلا جائے معاشرے میں کہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان کے قریب نہ آئیں بلکہ ان سے دور بھاگیں اور ان سے نفرت کریں۔ جو نام رسول اللہ کو اتنے پیارے تھے، حسن، حسین، علی، لوگ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے تھے ان ناموں پر۔ اتنی خوف کی فضا حکومت نے پیدا کر دی تھی۔ آپ توجہ کیجئے، یہ خطبہ جو ارشاد فرمایا تو مولا کی شہادت کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہ زمانہ آ گیا، باطل کثرت سے ہو گیا اور حق چھپا دیا گیا۔ جس علی کے بارے میں یہ فرامین ہو، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، جس معاشرے کے عوام اتنے زیادہ
شعور سے خالی ہو جائیں کہ رسول اللہ کے فرامین کو بھلا کر حکمران وقت کے پروپیگنڈے میں جو علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اسے قبول کر کے بیٹھ جائیں، اس سے زیادہ برا زمانہ کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ حق کب چھپے گا؟ پہلے ہی بتا رہے ہیں مولا، پہلے ہی بتا رہے ہیں، آئندہ کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد تم پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی چیز حق سے زیادہ پوشیدہ نہ ہوگی اور کوئی چیز باطل سے زیادہ ظاہر نہ ہوگی، ہر طرف تمہیں باطل کی کثرت نظر آئے گی۔ اگلا جملہ وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول پر بولے جانے والے جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی شدید کثرت کے ساتھ اللہ پر بھی جھوٹ بولا جائے گا اور اللہ کے رسول کا نام لے کر بھی جھوٹ بولا جائے گا کثرت کے ساتھ۔ وہ جو علی کے مخالف ہیں ان کے فضائل گھڑے جائیں گے اور علی کے فضائل کو چھپا دیا جائے گا، اور علی کے خلاف جھوٹی حدیثیں، علی کے بچوں کے خلاف، علی کے خاندان کے خلاف جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گی۔ حکمرانان وقت کے احکامات کے مطابق اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا جائے گا۔ وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول پر کذب اور افتراء یعنی جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ اب مولا اس کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے سرچشمہ ہدایت قرار دیا، اور اس خطبے کے آغاز میں جو فرمایا کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو بھیجا تھا اس قرآن کے ذریعے اس رسول نے انقلاب برپا کرنا تھا۔ اس قرآن کی حالت اس زمانے میں کیا ہو جائے گی؟ یہ قرآن ہوگا، لوگوں کے اندر قرآن موجود ہوگا، لیکن قرآن کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے لوگوں کو بیزار کر دیا گیا ہوگا۔ یعنی قرآن کے نام پر قرآن کی آیات میں ہیرا پھیری کر کے اپنی مرضی کی تحریفات معنوی، قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی لیکن معنوی تحریف، اپنی مرضی کا معنی کر کے لوگوں کو بتانا، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا اور یہ آج بھی ہے۔ اپنی افکار کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق قرآن کی آیات کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اتنا زیادہ قرآن کے نام پر غلط باتیں عام کر دی جائیں گی کہ جب کوئی قرآن کو اس طرح پڑھے گا اور بتائے گا کہ جس طرح قرآن حقیقت میں ہے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیسی قرآن میں سے بات نکال کے دی، ہم نے تو سنی نہیں ایسی بات۔ جب قرآن کو صحیح طرح سے پڑھا جائے گا
لوگ قبول نہیں کریں گے، اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا لوگ بڑے خوش ہوں گے، کہیں گے یہ بڑے فائدے کی بات، یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب مولا کے الفاظ میں توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اور اس زمانے کے لوگوں کے درمیان کوئی چیز سلعتن، یہ سلعتن کے الفاظ پہلے بھی ان درسوں میں جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں بیان کیے، سلعتن کا لفظ، اور تقریباً یہی بات گزر بھی چکی ہے جو مولا اس خطبے میں بھی فرما رہے ہیں۔ سلعہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کی خرید و فروش اور تجارت کی جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تجارتی جنس۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے فلان شخص چمڑے کی تجارت کرتا ہے تو چمڑا سلعتن کہلائے گا۔ فلان شخص مثلاً شربت کی تجارت کرتا ہے، فلان شخص کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت کرتا ہے، گوشت کی تجارت کرتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ سلعتن، یعنی جنس۔ مولا فرما رہے ہیں وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کی کتاب سے زیادہ گھاٹا دینے والی جنس، نقصان کر دینے والی تجارت میں جس کا خریدار ہی کوئی نہ بنتا ہو، اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی ایسی سلعہ، کوئی ایسی جنس نہیں ہوگی اس سے زیادہ نقصان دے اللہ کی کتاب سے زیادہ لوگوں کے درمیان۔ کب؟ جب کتاب کو اس طرح تلاوت کیا جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی صاف صاف بالکل واضح اور شفاف، بغیر قرآن کی آیات کو توڑے موڑے، بغیر اپنی مرضی کے معنی نکالے ہوئے بیچ میں سے، اگر جس طرح قرآن ہے اس طرح جب اس زمانے کے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو بہت ہی گھاٹا ہے اس قرآن میں، اس قرآن میں تو ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لیکن اسی قرآن کے بارے میں جب قرآن کو تحریف کر کے، اس کے معنی کو تبدیل کر کے، ان کی خواہشات کے مطابق بنا کے جو پیش کریں گے تو اسی قرآن کے بارے میں لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، اس سے زیادہ فائدے والی تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ وَلَا أَنفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اور اللہ کی کتاب سے زیادہ نفع دینے والی، فائدہ دینے والی اور کوئی چیز نہیں ہوگی اس زمانے کے لوگوں کے نظروں میں۔ کب؟ جب قرآن کی آیات کو اپنی جگہوں سے ہٹا کر، تحریف کر کے، تبدیلی کر کے بتایا جائے گا، تب لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ ذرا آپ غور کیجئے اس بات کے طے میں کیا بات ہے؟ کیوں لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ جب قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح حقیقت میں ہے تو ان کو برا لگے، ان کو کہے یہ تو ان کو وہ یہ کہے کہ یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ قرآن میں ایسی باتیں لکھی۔ اور جب قرآن کو، اس آیات کو اپنے مقامات سے ہٹا کر جب پڑھا جائے تو لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کی گئی۔ آپ ذرا غور کریں لوگ کیا کریں گے، لوگ کہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگ خود قرآن کو نہیں پڑھا کریں گے، عوام
خود قرآن کو نہیں پڑھیں گے اور جو قرآن کے نام پر ان کو وہ خطیب اور وہ عالم نما جو اپنے خطابات میں ان کو بتائیں گے اسی کو وہ حق سمجھتے ہوں گے، اسی کی عادت ہو جائے گی، اسی سے مانوس ہو جائیں گے، انس ہو جائے گا ان کو۔ لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اس باطل کے طوفان کے درمیان اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھ کر سنائے گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو لوگ اس سے کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، اس سے بھاگیں گے، کہیں گے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے ہمارا۔ قرآن کے نام پر دھوکہ دیا جائے گا لوگوں کو۔ جنگ صفین میں جیسے قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، اسی طرح قرآن کے نام پر زبانیں چلا کر باتیں وہ کریں گے جو قرآن کے خلاف ہوں گی۔ لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ لوگ قرآن کے بارے میں غافل اور سست ہو چکے ہوں گے، خود قرآن کو نہیں پڑھتے ہوں گے، دور ہو چکی ہوں گی اللہ کی کتاب سے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب قرآن آپ نے دیکھا کیا فرما چکی ابھی تک مولا، آج کا جو درس ہے ہمارا، میرے بعد ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کوئی چیز حق سے زیادہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی اور کوئی چیز باطل سے زیادہ ظاہر نہیں ہوگی اور کوئی چیز اللہ اور رسول پر بولے جانے والے جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹی احادیث گھڑی جائیں گی، قرآن کا نام لے کر اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا جائے گا، قرآن میں یہ ہے، قرآن کی یہ مراد ہے۔ اور اس زمانے میں جب قرآن کو صحیح طرح پڑھا جائے گا تو لوگ کہیں گے گھاٹا ہے، اس سے بڑا تو گھاٹا ہی اور کہیں نہیں۔ اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا، اس کی آیات کو اپنی مرضی کے معانی نکال کر پڑھا جائے گا، تو لوگ کہیں گے اس سے زیادہ فائدے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ مولا فرماتے ہیں وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ، اور شہروں میں کوئی چیز نیکی سے بڑھ کر برائی نہیں سمجھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ جتنی نیکی ہوگی اتنا ہی اس کو برائی سمجھا جائے گا، اس طرح معیارات بدل دیے جائیں گے۔ مثلا رسول اللہ فرما گئے کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یہ نیکی ہے، اس کا ذکر نیکی ہے، فضیلت علی کا ذکر نیکی ہے، لیکن لوگ علی کے بارے میں انتہائی پوری باتیں اور پروپیگنڈا اور سب و شتم و لعن معاذ اللہ یہ سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے بڑا ثواب مل رہا ہے ہمیں یہ سن کر۔ اور اگر علی کی کوئی فضیلت بیان کی جائے گی ان کو تعجب ہوگا۔ روایات میں موجود ہے، کتب برادران اہل سنت میں موجود ہے کہ ایک تابعی ایک صحابی کے بیٹے سے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے مولا علی کی فضیلت کے بارے میں کسی حدیث کا سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ فضیلت ہے، 3 بار سوال کرتا۔ کیوں؟ علی کے اندر فضیلتیں کہاں سے آ گئی؟ پھر بھی اس کو یقین نہیں آتا، پھر وہ جاتا ہے اس
باپ کے پاس، یعنی صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس جاتا ہے، ان سے جا کر سوال کرتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ یہ پھر اس سے سوال کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ کو، اور ان 2 کانوں سے سنا رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے، علی کی فضیلت بتاتے ہوئے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں اور آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اتنا زیادہ باطل پھیلا دیا گیا کہ علی کی فضیلت سننے کی حوصلہ اور گویا کہ اتر رہی نہیں ہے نیچے علی کی فضیلت۔ یہ زمانہ گزرا امت پر، کون ذمہ دار ہے اس زمانے کے؟ ان کا غصہ نہ ٹھنڈا ہوا علی اور اولاد علی پر، جس علی کے بارے میں رسول اللہ کہہ گئے ہوں، علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ کہاں گیا یہ معیار؟ یہ بھی صرف ثواب لینے کے لیے رہ گیا۔ جنہوں نے پرچم گاڑ دیے بغض علی کے، جنہوں نے ماحول سارا کا سارا خلاف بنا دیا علی اور اولاد علی کے، رسول اللہ کی فرامین کو پامال کر دیا بغض علی میں۔ مولا فرما رہے ہیں اس زمانہ جب آئے گا، وہ زمانہ تو شہروں میں یعنی معاشرے میں کیا ہو جائے گا، جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنی بڑی برائی سمجھی جائے گی۔ اور میں نے آپ کو مثال دے دی، فضائل علی جتنی بڑی نیکی ہیں اتنی بڑی بنو امیہ نے برائی بنا کے رکھ دیا معاشرے میں۔ ولا اعرف من المنکر، اور جتنی کوئی چیز بری ہوگی اتنی اچھی بنا کے پیش کر دی جائے گی۔ علی کا بغض برائی ہے، اس کو معروف بنا دیا جائے گا، لوگ علی کا بغض اور علی کے خلاف باتیں کر کے فخر محسوس کریں گے۔ سعد ابن ابی وقاص کو بلایا گیا اور حاکم وقت نے، آپ کو معلوم ہے کون ہے وہ حاکم وقت، اس نے کہا سعد علی کو برا بھلا کہو، علی کو سب کرو۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا نہیں کروں گا۔ کہا گیا علی کو سب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ علی کو 3 فضیلتیں رسول اللہ کی طرف سے ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو سرخ اونٹوں کی قطاروں سے زیادہ میرے لیے بڑی ہوتی۔ یہ سرخ اونٹوں کی قطاریں، یہ ایک ضرب المثل ہے گویا کہ عرب جب کسی بہت زبردست چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے تو سرخ اونٹوں بہت گویا کہ قیمتی اور نایاب سمجھے جاتے تھے، تو یہ لفظ بولتے تھے۔ یہ ماحول کس نے بنا دی؟ رسول اللہ کے فرامین بدل گئے۔ رسول اللہ تو حضرت علی کو پہلے سے بتا کر گئے تھے، یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، کسی جگہ پر تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے وقت رسول اللہ کا جوتا نعل وہ ٹوٹ جاتا ہے، کہیں سے پھٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ اپنا جوتا دیتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو،
کہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ مولا علی اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ تھوڑا آگے چل کر پھر رکتے ہیں اور اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، تم لوگوں میں سے ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر، قرآن کے نزول پر کفار کے ساتھ جنگ کی ہے اس قرآن کو منوانے کے لیے، جیسے میں نے اس قرآن کو منوانے کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کی ہے، تم میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے جو اس قرآن کی تعویل پر تم سے جنگ کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس زمانے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان میں تحریف آنا شروع ہو جائے گی۔ قرآن جو نظام بنانا چاہتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہوگی۔ تو ایک ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جو قرآن کو اپنی صحیح شکل و صورت میں، نظام قرآن کو، احکام قرآن کو باقی رکھنے کے لیے تم سے جنگ کرے گا۔ اب یہ انداز ایسا فضیلت بتانے والا انداز تھا کہ صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، پوچھنے والوں میں پہلے حضرت ابو بکر تھے، کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ بہت کم اللہ کے نبی کے منہ سے نہیں کا لفظ نکلتا تھا، رحمت للعالمین، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو کون ہوگا؟ فرمایا خاسف النعل، وہ جو میری جوتی کی مرمت کر رہا۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت تھی کہ جب حضرت علی کو آتے دیکھا صحابہ کرام نے، تو حضرت علی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے یہ سنائی ان کو خوشخبری، اور بتایا کہ علی، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو سن کر مولا علی اس طرح سے مسکرائے کہ جیسے ان کو پہلے ہی پتا تھا، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، رسول اللہ ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اس علی کے ساتھ منبروں پر یہ سلوک کیا گیا۔ توجہ فرمائیے، قیامت کے دن ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہ جب کوئی چھوٹا توہین کرے تو تم اسے پکڑ لیتے تھے، بڑے سخت سزائیں دینے کے مطالبے کرتے تھے، لیکن جب کسی بڑے نے علی کی توہین کی، کروائی، پورے معاشرے میں احکامات صادر کیے علی کو برا بھلا کہنے کے، اور شہروں میں بنائے ہوئے گورنر، شہروں کے امیر علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہتے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کا بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی چیز شہروں میں نیکی سے بڑھ کر برائی نہیں سمجھی جائے گی، یعنی جو جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنی بڑی برائی سمجھی جائے گی۔ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے زیادہ معروف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ منکر یعنی برائی، اس سے منع کیا گیا ہو۔ منکرات معروفات بن جائیں گی، برائیاں اچھائیاں بنا دی جائیں گی، اور اچھائیاں برائیاں بنا دی جائیں گی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو مولا کے کلمات ہیں، ان باتوں کو، ان کے تناظر میں وہ زمانہ بھی دیکھیے جو مولا کے فوراً بعد آیا تھا، اور
قیامت تک کے لیے یہ باتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ عین حق ہے۔ تو اسی خطبے کے جملوں میں مولا جن باتوں سے خبردار کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ حالات کیا ہیں۔ اس خطبے کے تناظر میں، اس خطبے میں مولا جن چیزوں سے خبردار فرما رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے زمانے کے حالات کیسے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ، پس بے شک قرآن کے حاملان، حامل یعنی قرآن جن کے پاس ہے، قرآن اٹھانے والے، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو پھینک چکے ہوں گے۔ توجہ فرمائیے، کوئی مسلمان تصور ہم نہیں کر سکتے کہ قرآن کو پھینک دے، توہین قرآن کی کرے۔ اس پھینکنے سے یہ مراد ہے ہی نہیں کہ اس زمانے کے لوگ قرآن کو پھینک دیا کریں گے، یعنی جو کتابی شکل میں قرآن ہے اس کو پھینک دیا کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلیمات قرآن کو پھینک دیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور وہی تورات جس میں رسول اللہ کی نشانیاں پڑھ کر اور جانتے تھے اور انتظار کر رہے تھے یہودی رسول اللہ کا کہ اللہ کا آخری نبی اس سرزمین پر آئے گا، جب وہ آیا تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ، یہ نبذ کا لفظ یہاں بھی آیا، اس خطبے میں بھی، وہاں قرآن میں بھی آیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا، وہ رسول جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور جو تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی تورات کی، تو خود اس کا آنا تصدیق تھی تورات کی، خود اس رسول کا آنا تورات کی خبر کی سچائی پر اس کی تصدیق تھی۔ لیکن ان بے ایمانوں نے، جو ظاہر میں تو بڑے تورات کو مانتے تھے، لیکن تعلیمات تورات، اور وہ تعلیمات تورات کیا تھی؟ مان لو اس رسول کو، ایمان لے آؤ اس پر، مانا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے جب آیا وہ رسول نبذا، پھینک دیا۔ یہ نبذا کا جو عربی کا لفظ ہے، اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا، بے اعتنائی سے پھینک دینا۔ تورات کی کتاب نہیں پھینکی تھی انہوں نے، تورات کے حکم بے اعتنا ان سے ہو کر گویا کہ پھینک دیے۔ اللہ تو حقیقتیں بتاتا ہے نا، اور اللہ کا یہ نمائندہ بھی حقیقتیں بتا رہا ہے۔ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ، کتاب کے حامل لوگ کتاب کو پھینک چکے ہوں گے۔ کیسے پھینک چکے ہوں گے؟ جیسے یہودیوں نے تورات کی تعلیمات پھینکی تھی، یہ قرآن کی تعلیمات پھینک دیں گے۔ اس زمانے پر بھی غور کریں اور اپنے زمانے پر بھی غور کریں۔ قرآن کی کتاب تو کتنی پیاری چھاپی جاتی ہے، چھاپی جانی چاہیے۔ کتنا قرآن پہ خوبصورت غلاف چڑھائے جاتے ہیں اور جہیز میں دیا جاتا ہے، اور کسی کام پر جانے کے لیے قرآن کے نیچے سے گزر کر جایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن آیا ہے۔ اور میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی
ایک انگریز مسلمان کہ جس نے ایک مسلمان ملک میں، شاید ہمارے ہی ملک میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں، وہ بتا رہا تھا کہ میں ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، کسی امیر کی شادی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو دلہن صاحبہ تھی وہ سٹیج پر اپنے نامحرم رشتہ دار مردوں کے جھرمٹ میں ناچ رہی تھی، دلہن ڈانس کر رہی تھی، اور اس کے جو نامحرم رشتہ دار اور وہ جو مہمان سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بتایا کہ عورتیں اور مرد آپس میں مکس تھے، دلہن ناچ رہی تھی، اور ایک کنارے میں تھوڑا سا اور انتظام بھی کیا گیا تھا پینے پلانے کا، ایک کارنر میں جو مہمان پیے پلائے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا، ان کی قدردانی کے لیے ایک کارنر میں پینے پلانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ بس پینا پلانا بھی ہوتا رہا، ناچ گانا بھی ہوتا رہا، اور بے پردہ عورتیں آرائش کر کے میک اپ کر کے نامحرم مردوں کے درمیان پھرتی رہیں۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا، اب باری آئی دلہن کی رخصتی کی، تو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے قرآن لے کر کھڑے ہو گئے، دلہن قرآن کے نیچے سے گزر کے جائے گی۔ تف اس منافقت پر اور اس بے شرمی پر اور اس بے حیائی پر اور اس بے دینی پر اور اس قرآن کی توہین پر۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ یہ قرآن کو مانتے ہیں یا یہ منافق ہے؟ اس سے بڑھ کر ہپوکریسی، منافقت کیا ہوگی؟ اور یہ قرآن تمہیں برکت دے گا جس کی تعلیمات کو روند کر ناچ گانے اور شراب جو اسی قرآن میں حرام ہے، وہ لوگوں کو پلانے کے بعد اپنی شادی کے فنکشن میں قرآن کے نیچے سے گزار کر تم سمجھ رہے ہو قرآن تمہیں برکت دے گا۔ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ، اس زمانے میں کتاب جن کو حمل کروائی گئی تھی، یعنی جن کو پکڑائی گئی تھی، پھینک چکے ہوں گے۔ اور سورہ جمعہ کی آیت کے مطابق اللہ کی نظروں میں انسان نہیں بلکہ گدھے ہوں گے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات حمل کروائی گئی تھی۔ حمل عربی زبان میں یعنی اٹھوانا، عورت کو بھی حاملہ اس لیے کہتے ہیں اور اس بچے کو بھی حمل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں نے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور حاملہ اٹھانے والی، حامل کسی چیز کو جس نے اٹھایا ہو۔ اللہ نے کہا تھا یہ تورات اٹھاؤ اس کو، یعنی اس کی تعلیمات پر کاربند رہو، پکے رہو۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی اور انہوں نے نہ اٹھائی، تعلیمات نہیں مانی اس کی، ثم لم يحملوها، پھر اس کے بعد انہوں نے نہ اٹھایا تورات کو، مثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر بہترین حکمت بھری کتابیں لاد دی جائیں۔ یہ جو ناچنے گانے کے بعد اور پینے پلانے کے بعد اپنی دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار کے برکت دلوا رہے ہیں، یہ وہی گدھے ہیں، یہ وہی حمار ہیں۔ اور یہ جو مولا فرما رہے ہیں ان قرآن کے حمل جنہیں قرآن دیا گیا تھا اٹھانے کے لیے، پھینک چکے ہوں۔ قیامت تک فارمولہ اور اصول اور قاعدہ اور ضابطہ وہی ہے جو اللہ بیان کرے، اللہ کا رسول بیان کرے، اور اللہ کے رسول کا یہ شاگرد اول، اس کے علم کا حقیقی وارث علی ابن ابی طالب بیان کرے۔
فقد نبذ الکتاب حملتہ، تو یقیناً کتاب کے اٹھانے والے کتاب کو پھینک چکے ہوں گے، وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ، اور جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا وہ گویا بھلا چکے ہوں گے۔ حافظ ہوں گے لیکن محافظ نہیں ہوں گے، قرآن کی حدود کے محافظ نہیں ہوں گے، حافظ ہوں گے۔ انشاءاللہ اس خطبے کو ہم جاری رکھیں گے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مہلت دی تو ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔